بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، جھوٹ کو جتنی بار بولا جائے اور سچ کا گمان بھی ہونے لگے، لیکن سچ ایک ایسی چیز ہے جو ہر طرح سے نکل کر سامنے آتا ہے۔ اور آج آپ کی جو ویلاگ میں بنا رہا ہوں اس میں آپ کو دو خوشخبریاں دوں گا۔ پہلی خوشخبری یہ ہے جناب، دعا زہرا کی عمر نکل کر سامنے آئی ہے، اور جو عمر عدالت میں جو میڈیکل بورڈ کی جانب سے تشکیل دی گئی ہے رپورٹ، اس کے بعد جو عمر نکل کر سامنے آئی ہے وہ 15 سال بتائی جا رہی ہے۔ لیکن اس میں بھی دو تین چیزیں جناب، ہڈیوں کی عمر کچھ الگ ہے، دانتوں کی عمر الگ ہے، کیونکہ جب میڈیکل ہو رہا تھا اس وقت بھی میں آپ کو بتا رہا تھا 2 تاریخ کو غالباً یہ میڈیکل ہو رہا تھا، جی ہاں 2 تاریخ کو جب سیٹرڈے تھا، اور دعا زہرا کراچی آئی تھیں، ان کے بعد 2-3 جگہ پر ان کے ٹیسٹ کرائے گئے، اور ہر ٹیسٹ کے بعد میں آپ کو ایک ویڈیو بناتا تھا اور بتاتا تھا کہ جناب اس کی عمر کتنی ہے۔ جب ہڈیوں کا ٹیسٹ ہوا، جب ہارمونز کا ٹیسٹ ہوا، تب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی عمر 17 سال نکل کر سامنے آئی، اور آج جو میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں یہی بات ثابت ہوئی ہے کہ جناب ہڈیوں کی جو عمر ہے نا وہ 16 سے 17 سال کے درمیان ہے۔ لیکن پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ابھی رکیے، ابھی فلم باقی ہے، کیونکہ دانتوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کے جو دانت آپ کی عمر بتاتے ہیں وہ تقریباً ایگزیکٹ آپ کی ایج بتائی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی سال سوا سال کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ جب دانتوں کا ٹیسٹ کیا گیا اس میں اس کی عمر 14 سے 15 سال آئی۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ جناب جو میں آپ کو بتا رہا تھا ایج کے حوالے سے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا مالک کا بہت کرم ہے کہ جناب وہ سچ ثابت ہوئی، کیونکہ وہ 80% میرے پاس اطلاعات تھی، 80% میرے پاس لیک آ چکی تھی کہ جناب اس کی عمر اتنی ہے، اور میں نے اس پر ویڈیو بنا دی تھی، لیکن میں نے کہا تھا کہ جناب جب تک میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش نہیں کی جائے گی تب تک میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میری اطلاعات کے مطابق اس کی ایج اتنی ہے۔ اب آپ جناب بتاؤں گا میں آپ کو کہ آج جب 12 بجے، میں 1 بج رہا ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، 1 گھنٹے پہلے جب یہ عدالت میں پیش کی گئی، آج 12 بجے اس کیس کی سماعت ہوئی، تو عدالت میں ہوا کیا یہ آپ نے سننا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب دعا کی جسمانی عمر، کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ نہیں کیا گیا تھا، یہ 10 رکنی جو بورڈ تھا اس نے مختلف ٹیسٹ کیے تھے، ایکس رے انہوں نے کیے، جناب ہڈیوں کا ٹیسٹ انہوں نے کیا، جناب ہارمونز کا ٹیسٹ انہوں نے کیا، جناب دانتوں کا ٹیسٹ انہوں نے کیا، اس کے بعد ایک عمر بنائی گئی۔ اچھا، ہر چیز کی عمر ڈیفرنٹ آ رہی ہے، ہر چیز کی عمر دوسرے سے مختلف ہے۔ جناب دعا کی جو جسمانی عمر ہے نا وہ 14 سے 15 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ دانتوں کی جو عمر ہے، دعا کے دانتوں کی عمر وہ 13 سے 15 سال کے درمیان ہے، اور ہڈیوں کی جو عمر، جو اس کی ہڈیاں ہیں، اسی کا ٹیسٹ پہلے کیا گیا تھا، جو میڈیکل آئی تھی اس کو بھی چیلنج تو کیا گیا تھا، لیکن میں یہ بات اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ جناب ہڈیوں کی جو عمر ہوتی ہے اور دانتوں کی جو عمر ہوتی ہے اس میں فرق آتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیکل ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہڈیوں کی جو عمر ہے وہ 16 سے 17 سال کے درمیان ہے۔ میڈیکل رپورٹ کی مشاورت سے یہ طے پایا ہے کہ دعا کی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے، 16 سال سے اوپر نہیں ہے اور 15 سال سے نیچے نہیں، کیونکہ دانتوں کی عمر 14 سے 15 سال کے درمیان ہے، تو انہوں نے ایک ایوریج نکالا ہے، ہر چیز کا ایک ایوریج ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میڈیکل جب آپ کسی کی ایج کا کرواتے ہیں، کہ اگر آپ میری ایج کا میڈیکل کروائیں گے نا کہ بھائی کتنی ایج ہے میری، تو میری جو موجودہ ایج ہے اس میں سے سال سوا سال کا ڈفرینس آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایگزیکٹ ایج، ایگزیکٹ مہینے، ایگزیکٹ دن اور لمحات نکل کر آ جائیں گے کہ بھائی میری زندگی کے میں نے اتنے لمحات جیے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میڈیکل رپورٹ میں سال سوا سال کا ڈفرینس ہوتا ہے، جس کو مارجن آف ایرر آپ کہہ سکتے ہیں، کتنی غلطی ہے، اتنی غلطی کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب جناب یہ جو کیس ہے نا وہ آئینے کی طرح صاف شفاف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ کو شروع سے ایک بات بتاتا آ رہا ہوں، اور میں ان لوگوں پر افسوس کا بھی اظہار کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ کیا لفظ استعمال کروں، مطلب مجھے تھوڑا سا ترس آتا تھا ان لوگوں پر جو یہ کہتے تھے کہ جناب مہدی کاظمی صاحب نے منہ کی کھائی ہے، اور دعا زہرا کو بٹھا کے وہ کہتے تھے کہ جناب ماں باپ کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہ کریں، نفرت کا اظہار کریں، یہ کریں وہ کریں فلاں نہ کریں۔ جبران ناصر صاحب نے آپ سے کچھ دیر بعد پریس کانفرنس بھی طلب کی ہے، یہ میں آپ کو آگے کی بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب یہ پریس کانفرنس ہو چکی ہو، لیکن میری عادت ہے جیسی کوئی خبر آتی ہے میں آپ کو سب سے پہلے اپڈیٹ دیتا ہوں۔ تو جناب اب اس کیس کو ری انویسٹیگیٹ کیا جائے گا۔ جو آرڈر تھا، آرڈر وہ یہ تھا کہ دعا زہرا کا میڈیکل کرایا جائے گا اور انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ جبران ناصر نے اب ظہیر کی گرفتاری کی ڈیمانڈ کر دی ہے، مطلب انہوں نے کہا ہے کہ ظہیر کو گرفتار کیا جائے، گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔
یہ بات اب انہوں نے عدالت میں کہہ دی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو گرفتار بھی کر لیا جائے، کیونکہ اب یہ شادی چاہے پنجاب کا قانون ہو چاہے سندھ کا قانون ہو، سندھ کے قانون کے مطابق سندھ میں جو قانون رائج ہے اس میں 18 سال سے کم عمر میں آپ لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے، لیکن یہ شادی تو پنجاب میں جا کے ہوئی ہے، اس لیے پنجاب کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ تو پنجاب میں 16 عمر سے کم میں آپ لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے، تو یہ پنجاب میں بھی یہ جو نکاح ہے یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا آئینی طور پر اور قانونی طور پر، اور نہ ہی سندھ میں ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ تو جناب جو دعا زہرا، میرے لیے دعا زہرا کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، آنیسٹلی کوئی نہیں، نہ پہلے تھی نہ ابھی ہے۔ جس طرح سے وہ بات کر رہی ہے کوئی اس پہ پریشر نہیں ہے یار، مانے اس بات کو، تسلیم کریں اس بات کو، نہ وہ پریشرائز ہے، نہ وہ کسی کے دباؤ میں ہے، نہ وہ کسی ایسی چیز میں ہے، وہ معذرت کے ساتھ انتہائی زیادہ بدتمیز اور بد تہذیب ٹائپ کی لڑکی ہے۔ میں یہ بات بولوں گا، برملا اس کا اظہار کروں، میں کسی کے لیے اتنے اوپن ورڈز استعمال نہیں کرتا، لیکن جو بات ہے وہ ہے، جس کو اپنے ماں باپ کی حرمت کا، تقدس کا خیال نہیں ہے، وہ کسی کی کیا حرمت اور کیا تقدس، کیا اس کا احترام، کیا اس کی عزت کرے گی، آپ خود سوچیے بات۔ اب اس کا جھوٹ جو ہے نا، اس کی جو ہنڈیا ہے وہ بیچ چوراہے پر آ کے پھوٹی۔ مہدی کاظمی صاحب جس طرح سے لڑ رہے تھے، جس طرح سے چیزیں لے کر آ رہے تھے، بڑی زبردست چیزیں لڑ رہے تھے، ان کو کسی نے اچھا ایک راہ دکھائی تھی کہ بھائی میڈیکل پہ لڑیں، آپ میڈیکل پہ لڑیں، میڈیکل پہ لڑیں، کیونکہ اگر میڈیکل اس کا ہوتا ہے اور اس کی عمر ایسی آتی ہے جس میں قانونی لاگو نہیں ہوتا کہ وہ شادی کر سکے اپنی مرضی سے، تو یہ تمام چیزیں خود ہی آپ کے حق میں آ جائیں گی، اور آج ایسا ہی ہوا کہ تمام چیزیں ان کے حق میں آئیں گی۔ تو جناب جو لوگ چاہتے تھے کہ مہدی کاظمی صاحب کو انصاف ملے، انصاف ملنے کی پہلی سیڑھی مہدی کاظمی صاحب نے عبور کر لی۔ اب اس کو، میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے، میں آپ کو آگے کی بھی چیز بتاتا ہوں، اس کو دارالامان میں شفٹ کیا جائے گا، شیلٹر ہوم میں شفٹ کیا جائے گا، وہاں پہ رکھا جائے گا، اور میری خواہش ہے کہ کم سے کم 1 مہینے تک تو اس کو کوئی پوچھے نہ اس کے ماں باپ آپ کس کو پوچھیں، کیونکہ جس بد تہذیبی کا، جس بدتمیزی کا، بد اخلاقی کا اس نے مظاہرہ کیا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے نا اتنی کم۔ ماں باپ کو کورٹ کچہری کے چکر اس نے لگوائے ہیں، ماں باپ کو ذلیل، خوار، جھوٹا، فریبی، یہ سب اس نے بولا ہے، اور وہ لوگ اب آپ کہاں منہ چھپائیں گے جو یہ کہہ رہے تھے کہ نا جو دعا کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل اینڈ مائی ویڈیو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جو میں خبر لے کر آؤں گا، اللہ کا فضل و کرم ہوا تو وہ بھی سچ ثابت ہوگی۔ سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔